الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوق انسانوں کے زمرے میں پیدا فرمایا۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اس دن اللہ پاک نے لاکھوں مخلوق پیدا فرمائی تھی۔ اس میں نہ جانے کتنے مچھر پیدا ہوئے، کتنے سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کتنے کتے اور بلی پیدا ہوئے، کتنے نالی کے کیڑے اور خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو کسی اور جانور کی شکل میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اشرف المخلوق حضرت انسان میں کے زمرے میں جنم دیا۔ نیز جس وقت اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اسی دن، اسی لمحے، اسی گھڑی لندن میں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور افریقہ میں اور ایشیا میں نہ جانے انسانوں کے گھر میں کتنے بچے پیدا ہوئے۔ کوئی بچہ یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی۔ جو یہود و نصارہ کی ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے ان بچوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کا کچھ سنوارا نہیں تھا کہ ہمیں مومن ماں کی گود ملی، ان کو کافر و مشرک ماں کی گود ملی۔ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں۔ اگر ہم اس نعمت پر، عظیم نعمت پر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر صبح قیامت تک سجدے میں رکھیں جی اور نہ اٹھائیں، پھر بھی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں مومن ماں کی گود میں جنم تو دیا، مومن ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا، اور اللہ پاک نے ہمیں نسلی مومن بنایا، یعنی ہماری ماں بھی مومن اور ماں کی ماں بھی مومن اور ماں کی ماں بھی مومن، پیڑھیوں سے مومن چلے آ رہے۔ جب بن مانگے اللہ نے بے ہوشی کے عالم میں، بے شعوری کے عالم میں مومن ماں کی گود کا شرف عطا فرمایا، اب اللہ سے بھیک مانگتے اللہ اب ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اب ہمیں دائیں بائیں کی چیزیں سیاہ اور سفید نظر آنے لگا ہے، حق اور باطل سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جو ایمان کی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی وہ چھین نہ لیجیے، وہ دولت چھین نہ لیجیے۔ کہ اللہ کلمے کی دولت ملنے کے بعد کفر کا کلمہ پڑھنے سے حفاظت فرمائیے، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچائیے۔ میرے بھائیو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور سب کے سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے چند چیزوں پر عمل کرنا بس اس کو اسلام کا جز سمجھ لیا، اور باقی بہت ساری چیزیں اسلام کی ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسلام، دین اسلام صرف نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج عمرہ کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل لائف اسٹائل، طرز زندگی، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا نام دین اسلام۔ ہم نے صرف عبادات کو اسلام کا نام دے دیا۔ اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام یہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے، یعنی پورے کے پورے اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کر کے پھر ہم اس پر زندگی گزار سکتے ہیں اور گزارنی چاہیے۔ نمبر 1، عقائد۔ عقائد کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ عقائد جمع ہے، عقائد بنا ہے عقدہ سے، عقیدہ بنا ہے عقدہ سے، اور
उकदा कहते हैं गिरह को, मजबूत गांठ को, गिरह को, जैसे रस्सी में गिरह लगा देते हैं, उसको अरबी में उकदा कहते हैं। उस उकदा से बना है अकीदा, और अकीदे की जमा यानी बहुत सारे अकायद, अकीदे की जमा अकायद है, यानी बहुत सारे अकीदे। ठीक, अब ये जो अकीदा है, ये इसका ताल्लुक असल दिल और दिमाग के साथ है, यानी दिल और दिमाग के साथ इस बात पर यकीन करना कि जो मेरे रब ने कहा है और जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है वही हक है, वही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हक और सच पे एक बात याद आई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिस ज़माने के अंदर अजमेर में तशरीफ़ लाए, उस ज़माने के अंदर कुफ्र और शिरक का दौर दौरा था, जोगियों का दौर दौरा था, और वो लोगों को शौबदा और हाथ चालाकियां लोगों को दिखाकर अपना गिरविदा बनाते थे। पता चला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को कि किसी इलाके में कोई जोगी आया हुआ है और वो लोगों को चमत्कार दिखा रहा है और लोगों की तालियां और दाद वसूल कर रहा है। तो हजरत भी अपने खादिम के साथ पहुंच गए। तो जिस वक्त पहुंचे तो उस वक्त वो आसमान में उड़ने का करतब दिखा रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। वो लकड़ी का जमाना था, लकड़ी की चप्पल जो जिसको खड़ाऊं कहते हैं उर्दू जुबान में, खड़ाऊं पहना करते थे। तो हजरत ने अपने खड़ाऊं को हुक्म दिया कि इसको नीचे उतार के लो। अब ये गई और उसके सर पर लगना शुरू हुई और उसकी फ्लाइट नीचे आ गई। अब उसको एहसास हो गया कि इस मजमे के अंदर कोई शख्स ऐसा आ गया है जो मुझसे ज्यादा भी कोई हुनर रखता है। फौरन उसने एक दूसरा चैलेंज फेंका, कहा इस मजमे में अगर कोई शख्स ऐसा है जो मेरे मुकाबिल पर आया तो सामने आए। हजरत अल्लाह की जात पे भरोसा करके उठे, अल्लाह की जात पे भरोसा करके उठे। ये कोई दोस्तों मामूली बात नहीं है, इसलिए कि हजरत ने ये सब चीजें नहीं सीखी थी, लेकिन उनको यकीन था इस बात पर कि मैं हक पर हूं और ये बातिल पर है, और अल्लाह की मदद हक वालों के साथ होती है, बातिल वालों के साथ नहीं होती। लिहाजा ये जो भी कुछ चैलेंज डालेगा मैं उसको तोड़ूंगा और अल्लाह की मदद मेरे साथ होगी। अच्छा आप हैं, मेरी झोली में एक चमत्कार ऐसा भी है जिसका तोड़ आपके पास नहीं है, और वो ये कि मैं एक प्याले पानी के अंदर अपने वजूद को गर्क कर देता हूं और प्याले पानी के अंदर इजाफा भी नहीं हो पाता और फिर दोबारा उसी में से नमूदार होता हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कब मंगाइए 2 प्याले, एक में आप डूबेंगे और एक में मैं डूबूंगा, और जैसे आप डूबेंगे वैसे ही मैं डूबूंगा। दोस्तों मेरा सुनाना आसान और आपका सुनना आसान है, लेकिन सोचो तो सही, एक तरफ हक और एक तरफ बातिल। लेकिन उनको यकीन था कि ये जो कुछ चैलेंज करेगा मैं उसको तोड़ूंगा और अल्लाह की मदद मेरे साथ है क्योंकि मैं हक पर हूं। चुनांचे 2 प्याले मंगाए गए, एक टेबल सजाया गया, उस पर लाके रखे गए। ठहरो, अपने मानने वालों में से, अपनी कौम में से 2 आदमियों को उठाओ और उनसे हलफ लो, प्रॉमिस लो, इस बात का हलफ लो कि वो जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। चुनांचे 2 शख्सों को, ब्राह्मणों को उठाया गया और कहा भाई आप कसम खाओ इस बात की कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कसम खा ली इस बात की। कहा फिर ये जो हाथ के रुमाल होते हैं, दस्ती रुमाल, 2 रुमाल मंगाए और कहा देखो मैं भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में रहमतुल्लाह फरमाया, मैं भी पानी में, प्याले पानी में गर्क होऊंगा जैसे ये गुरु गर्क होंगे। जब हम दोनों गर्क हो जाएं तो तुम दोनों प्यालों से अलग अलग रुमाल को भिगो के रख लें और फिर जो तुमसे पूछा जाए उसके बारे में सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। कहा ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, आगाज करो, शुरू करो, कैसे डूबना चाहते हैं। तो उसने अपने दाएं पैर का अंगूठा पानी में डुबोया और मोमबत्ती की तरह पिघलना शुरू हुआ और प्याले पानी में गर्क हो गया। अब सब लोगों ने जोरदार ताली बजाई कि वाह वाह, ये है कमाल कि एक प्याले पानी में अपने वजूद को गर्क कर दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह से मदद मांगी और उसी तरह से वो भी गर्क हो गए। फिर और ज्यादा जोर से लोगों ने ताली बजाई। थोड़ी देर के बाद फिर दोनों के दोनों नमदार हुए। दोनों ने वो कार्रवाई कर ली थी, रुमाल भिगो के रख लिए थे। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी कहा कि सूंघो, दोनों रुमालों को अलग अलग रखो और सूंघो, और इससे भी कहा गुरु से कि तू भी सूंघ। उसने भी सूंघा। एक रुमाल में खुशबू थी और एक में बदबू।
کہ سچ بتاؤ کون سے رومال میں خوشبو ہے اور کون سے میں بدبو ہے؟ کہ جس پیالے میں آپ ڈوبے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس پانی میں جس رومال کو بھگویا تھا اس میں خوشبو ہے، اور جس میں یہ گرو ڈوبا تھا اس پیالے کے پانی میں جو رومال ڈبویا تھا اس میں بدبو ہے، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس گرو نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا پریشان مت ہو، نہ یہ آپ کے پانی کی بدبو ہے نہ یہ میرے پانی کی خوشبو ہے، در حقیقت یہ حق کی خوشبو ہے اور وہ باطل کی بدبو ہے۔ یہ حق کی خوشبو ہے، وہ کفر کی بدبو ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اتنی تپسیا، اتنے مجاہدے، اتنی ڈنڈوت کرنے کے بعد اگر کمال ملا تو بدبودار، مجھے بھی خوشبودار بنا دیجئے، اور قدموں میں گر کر حضرت کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا اور مومن مشرف با اسلام ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تھا کہ کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ، لوگوں نے حق کو سمجھ کر، پہچان کر کہ یہی حقیقت ہے، اسلام قبول کیا۔ کس نے کہا؟ کون ڈنڈا لے کے نکلا تھا کہ اسلام قبول کرو؟ سب لوگوں نے حق کو دیکھا۔ انڈونیشیا، ملیشیا کے علاقے کے اندر تابعین آئے، اور انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو۔ اس خطے کے اندر جو اسلام پھیلا، اور کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کرو، بلکہ انہوں نے عمل اسلام کے مطابق، اپنا برتاؤ، اپنا عمل اسلام کے مطابق کر کے دکھایا۔ لہذا وقت پر دکان کھولتے تھے، وقت پر بند کرتے تھے، نماز کے وقت شٹر ڈاؤن کرتے، دروازہ بند کرتے، نماز کے لیے آتے، سچ بولتے، پورا تولتے، جو دکھاتے وہی دیتے، جو کہتے وہی کرتے۔ نتیجہ ہوا کہ لوگ ان کی شاپ پر آتے اور دیکھا کہ وہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو اندازہ ہوتا کہ وہ نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ میں آنے والے ہیں، تو وہ ان کے شٹر بند کی ہوئی دکانوں کے باہر بیٹھ جاتے۔ دوسرے لوگ، ان کے کمیونٹی کے لوگ کہتے بھائی وہی چیز جو وہ بیچتے ہیں ہمارے یہاں بھی تو ہے، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں، انہیں کے یہاں سے لیں گے۔ چنانچہ ایک بے چینی کی کیفیت ہوئی بازار میں کہ یہ پردیسی لوگ آئے، یہ مسلمان آئے، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا جادو کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کسٹمر انہیں کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ چنانچہ حکومت وقت کو خبر پہنچائی کہ ان کو ڈپورٹ کرو، یہاں سے نکالو، ورنہ یہ ملک کی ساری مارکیٹ کا بھٹا بٹھا دیں گے۔ چنانچہ یہ آدیش دیے گئے، قانون، یہ فرمان جاری کیا گیا کہ ان کو یہاں سے نکالو۔ تو جب انہوں نے اپنا بستر لپیٹا، سامان لپیٹا جانے کے لیے، تو لوگ سڑکوں پہ لیٹ گئے کہ نہیں، ان کو نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ سچ بولتے ہیں، پورا تولتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان سے تو ہمیں نفع ہے۔ چنانچہ قانون کے نافذ کرنے والے ادارے جمع ہو گئے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا پبلک ان کو جانے نہیں دے رہی، حکومت ان کو ڈپورٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا بھائی ان کے اندر خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے، حکومت نے دوسروں سے کہا بھائی تم بھی ایسے کرنا شروع کرو، تو پھر کیا بھیجنے کی ان کی ضرورت ہے؟ لوگ تمہارے یہاں بھی جائیں گے، ان کے یہاں بھی آئیں گے، جو چیز ان کے یہاں، جو کوالٹی ان کے یہاں مل رہی ہے، جو پرومس ان کے یہاں مل رہا ہے، وہ تمہارے یہاں نہیں مل رہا، اس لیے تمہارے یہاں نہیں آ رہے، تو تم بھی وہی چیز شروع کرو۔ انہوں نے ان سے سیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ معاملات کیا سیکھے، دین سیکھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پوری کنٹری اور پورے ملک میں اسلام پھیل گیا۔ یورپ کا ایک انگریز گورا بغداد پہنچا۔ اس زمانے کا بغداد جب وہاں اسلام کا سکہ چلتا تھا، اسلام اوڑھا جاتا تھا، اسلام بچھایا جاتا تھا، اسلام زندگیوں میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے، اور اسلام ان کو کیا سکھاتا ہے۔ گھومتا رہا، وزٹ کرتا رہا، لوگوں کو غور سے دیکھتا رہا، ان کے انداز، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، گفتگو کرنے کے، لین دین کے، سب دیکھتا رہا۔ اس کو شیونگ مشین کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں اس طرح جو بھی ہوتا ہوگا، لینگویج کا، زبان کا پرابلم تھا۔ ایک دکان پر گیا کہ یہ چیز، اس نے سیمپل دکھائی، یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے۔ کہا دکھائیے۔ تو اس نے نمونہ دکھایا، کہ اس کو پسند آیا، کہ پرائز، قیمت، اس نے قیمت بتائی، قیمت بھی اس کو مناسب لگی، چیز بھی پسند آئی، کہا ایک پیس دے دو۔ اس نے کہا سوری، عفواً، سامنے والی دکان پر سیم کمپنی کی سیم پرائس میں وہاں سے جا کے لے لو۔ یہ وہاں گیا
اور کہا کہ یہ چیز ہے، کہا ہے، کہ دکھاؤ، وہی چیز جو پہلی دکان پر تھی، کا قیمت پرائس وہی قیمت جو پہلی دکان پہ تھی، کہ ایک پیس دے دو، اس نے دے دیا، اس نے پیسے دے دیے. یہ لے کر واپس پہلے والی دکان پر آیا کہ میں جب آپ کے پاس آیا اور یہ چیز میں نے آپ سے مانگی، آپ نے مجھے دکھائی، تو آپ نے مجھے بیچا کیوں نہیں، مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ کہ آپ کے پاس اسٹاک میں دوسرا پیس نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے، میرے گوڈاؤن میں بھرا پڑا ہے. تو پھر آپ نے کیوں نہیں بیچا مجھے؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں، میری بہنی ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ، اس کے اب تک کوئی کسٹمر نہیں آیا. اگر آج وہ ایسا ہی بیٹھا رہے گا، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہے گا، آج اس کے بچے بھوکے سوئیں گے. میں نے سوچا ایک کسٹمر میں اس کو بھی ڈائیورٹ کر دوں، ادھر بھی بھیج دوں، تاکہ اس کی بھی بہنی ہو جائے. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایسے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. جی یہ ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کا کمپٹیشن نہیں ہے، یہ اشارے کر کے آپس میں دوسرے گاہک کو بلاتے نہیں ہیں. یہ ایسے خیر خواہ ہیں، اپنے کسٹمر کو، اپنے حصے کے آدمی کو دوسرے کو دے دیتے ہیں. وہ بڑا متاثر ہوا، بہت امپریس ہوا. اللہ کی شان. وہ چلتا رہا، گھومتا رہا. اسے بھوک لگی، وہ اس زمانے کے ہوٹل میں گیا. اب جو بھی انداز رہا ہوگا کھلانے کا، دسترخوان بچھا کر، یہ جو بھی، خیر ہو، اس نے آرڈر دیا اور بیٹھ گیا. اس کی ڈش آئی، کھانا شروع کیا. اس کے سامنے ایک نوجوان بچہ کھا رہا تھا پہلے سے. تو جب اس نے کھانا شروع کیا تو وہ اس کو دیکھتا، اور جب اس کی نظر اوپر اٹھتی تو یہ اپنی نظر نیچے کر لیتا، وہ نوجوان اپنی نظر نیچے کر لیتا. خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے فارغ ہو کر چلا گیا. جب یہ کھا کر ہاتھ دھو کر کاؤنٹر پر گیا اپنا بل پے کرنے کے لیے، تو کاؤنٹر والے نے کہا سوری، آپ کا بل پے آف ہو چکا ہے، آپ کا بل کسی نے پے کر دیا ہے. کہ کس نے پے کیا؟ کہ وہی نوجوان جو آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے آ کر ایک بات کہی کہ یہ آدمی اس ملک کا معلوم نہیں ہوتا، یہ گیسٹ ہے، یہ مہمان ہے، اور مہمان کی اسلام میں مہمانداری کرنا فضیلت رکھتا ہے. لہٰذا اس آدمی کی مہمانداری میرے ذمے ہے. چونکہ میں آج خود ہوٹل میں کھا رہا ہوں، گھر پہ نہیں ہوں، لہٰذا میں کہاں اس کی مہمان نوازی کروں؟ یہی ہوٹل میں مہمان نوازی کرتا ہوں، میری طرف سے اس کی دعوت ہے. اس کا بل کتنا ہے میں پے کر کے جاتا ہوں، اس سے پیسے مت لینا. وہ بڑا متاثر ہوا. کہا وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں. کہ نہیں وہ چلا گیا، مجھے بھی پتا نہیں وہ کدھر گیا. وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لے لے گا. وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لے لے گا. تو اس نے کہا اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کھڑے کھڑے وہی کاؤنٹر والے کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. میرے بھائیوں، ایک دور وہ تھا کہ میرے اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، میرے اور آپ کے بہیو کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے، میری اور آپ کے چال چلن کو اور اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے. لیکن ہائے افسوس، آج ہمیں لوگ دیکھ کر وحشت محسوس کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر وحشت محسوس کرتے ہیں. ہمارے اندر کتنا بگاڑ آ گیا ہے. ان کے ظاہر کیسے تھے اور باطن کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے اور ان کا بہیو کیسا تھا. یہ تو عوام کی بات ہے. بڑے کیسے تھے؟ یہ تو محکومین اور رعایا کی بات تھی. حکام کیسے تھے؟ چلیے صحابہ کرام کے دور میں چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دفتر آفس میں آئے، حجرے میں آئے. وہاں ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ رجسٹر محتاج مدینہ کی فہرست پر مشتمل ہے. ایک صفحے کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو محتاج مدینہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں جن کو فزیکل کسی کی ہیلپ اور خدمت کی ضرورت ہے. کیونکہ بیت المال، پیسے کی مدد تو بیت المال کرتا تھا، لیکن کسی کو فزیکل خدمت کی ضرورت ہوتی تھی. کوئی اپاہج تھا، معذور تھا، ایجڈ تھا، بڑی عمر والا تھا. تو دوسرے صفحے پر انہی ناموں کے سامنے ان رضاکاروں کے نام لکھے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی خدمت کے لیے پیش کر رکھا تھا. فلاں آدمی وہ معذور ہے، اس کو سہارا دینا، اس کو کسی جگہ لے جانا فلاں کا کام. فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لا کر دینا اس کا کام. مثلا اس طرح. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لسٹ کو دیکھا تو آخر میں ایک بڑھیا کا نام تھا.
لیکن خدمت کے خانے میں، خدمت کرنے والوں کے خانے میں کھانا خالی تھا اور اس کے اندر کسی نے اپنی خدمت کے لیے نام پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا میں کتنا لکی اور خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا، میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ لوکیشن کو ذہن میں بٹھایا، یہ پتہ کیا ہے، کدھر رہتی ہے، نام کیا ہے۔ شام ہوئی، اندھیرا ہوا، دروازے پہ پہنچے، کہا کون؟ کہا میں عمر بن خطاب۔ کیوں آئے؟ کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے کام بتائیے کیا کام ہے۔ کہا خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کہا وہ کون تھا جس نے امیر المومنین کے دفتر میں رکھے ہوئے رجسٹر میں اپنا نام بھی نہیں لکھوایا؟ کہ وہ تو معلوم نہیں وہ کون تھا اور اس کا نام کیا ہے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا۔ ہاں البتہ وہ جب آتا ہے، دستک دیتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے اماں پردہ کر لو، ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اور وہ آ کر میرے آنگن میں جھاڑو لگاتا ہے، وہ کچھ لکڑیاں چن کر میرے چولہے کے پاس، تنور کے پاس جمع کر دیتا ہے اور میرے خالی برتنوں میں مشکیزے سے پانی لا کے ڈال دیتا ہے، اور جب جاتا ہے کہتا ہے اماں السلام علیکم، پردہ ختم، میں جا رہا ہوں، کنڈی لگا لو، دروازہ بند کر لو۔ وہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے آج تک نہ نام پوچھا، نہ اس نے بتایا، نہ مجھے ضرورت محسوس، میرا کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ آخر یہ بندہ ہے کون؟ دوسرے دن تھوڑا سویرے آ کر کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر آڑ میں بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور نالین چپل ہاتھ میں اٹھا کے لا رہا ہے تاکہ چپلوں کی آہٹ سے بھی کسی کو پتہ نہ چلے کون کدھر جا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا اور انہوں نے آنے والے شخص نے اپنا کام پورا کیا، اور پورا کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے جب چلنے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راستے میں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے، سامنے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ ارے امیر المومنین آپ، اور آپ نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا خدمت کرنے والوں کی؟ تو فوراً کہا اے عمر بن خطاب، جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی نام جانتا ہے۔ جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی جانتا ہے۔ کس کے لیے لکھوں؟ دوسروں کے لیے اس لیے لکھواتا ہوں کہ میں منتظم ہوں، میں متولی ہوں، منتظم ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی ایبسینٹ ہو، کوئی جا رہا ہو، اس کی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے دوسرے کو، لیکن جس کی خدمت مجھے کرنی ہے تو اس کو کس کو دکھانا ہے؟ لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، اور جس کے لیے کرتا ہوں وہ تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ دادا کو بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ تھے اخلاص کے پیکر، یہ لوگ ظاہر سے زیادہ اچھے ان کے باطن تھے اور باطن سے اچھا ظاہر تھا۔ اب ذرا دوستو یہ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں، اس آئینے میں ذرا ہم کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا ظاہر کیسا ہے اور ہمارا باطن کیسا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے کیسے ہیں اور ہم اپنے ہمسایوں کے لیے کیسے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کیسے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، نیئر ڈیئر کے لیے کیسے ہیں، رشتہ داروں کے لیے کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں۔ میں ایک حدیث کوٹ کر کے لایا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کرو، اور تینوں نصیحتیں دوستو ایسی پیاری ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان پر عمل کرے تو انسان کی لائف اسٹائل ہی تبدیل ہو جائے، زندگی اس کی تبدیل ہو جائے، اور اس کی جلوت اور خلوت میں اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا فرما دے، اس کی اجڑی اجڑی زندگی آباد ہو جائے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نمبر 1 اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرنا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کیا مطلب جہاں کہیں بھی ہو؟ جہاں کہیں بھی ہو، جس کے سامنے بھی ہو، اللہ سے ڈرنا۔ اب پہلی نصیحت کا مطلب کہ اللہ سے ڈرنا، تو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، جیسے ظالم سے کوئی بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرے کہ جیسے ظالم سے ڈرا رہتا، نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ تو پھر کیسے ڈریں؟ یہ ڈرنا بالکل ٹھیک ایسے سمجھو جیسے ایک بچہ اپنے باپ کا لاڈلا ہے، پیارا ہے، اور اس بچے نے کوئی زبان سے گالی نکالی یا کوئی کسی کے ساتھ مس بیہیو کیا، اور اس کے سامنے والے بچے نے فوراً کہا تمہارے ابو سے کہوں گا، تو کہتا پلیز معاف کر دی، سوری، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دے، سوری، میرے ابو کو مت کہنا، میرے ابو کو مت کہنا۔ تو وہ کیوں خوشامد کر رہا ہے؟ کیوں اپنے ابو سے ڈر رہا ہے؟ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ ابو اٹھا کے پھینک دیں گے، ابو مار دیں گے، گلا گھونٹ دیں گے، اس لیے نہیں ڈر رہا
ابو ظالم اس لیے نہیں ڈر رہا، بلکہ ابو کے ادب اور احترام میں کہ میرے ابو اتنے پیارے ہیں، وہ مجھے ٹوائز لا کے دیتے ہیں، سویٹ لا کے دیتے ہیں، کپڑے لا کے دیتے ہیں، میرے اسٹیشنری کا سامان لا کر دیتے ہیں، میری تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا لاڈلا بیٹا ایسا گندا کام بھی کرتا ہے تو ان کو بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ تو باپ کی عظمت کی وجہ سے وہ ڈر رہا ہے، تو ہم اللہ سے ڈریں اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ رب جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی، جس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، جس نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اس رب کی ہم نمک حرامی کریں، ناشکری کریں، جی ہم گناہ کریں، اس کی شان میں گستاخیاں کریں، ہائے ہائے، جس ہانڈی میں کھائیں اسی میں سوراخ کریں، جس گھر میں رہیں وہی نافرمانی کریں۔ تو جیسے آدمی فزیکل اس طرح سے ڈرتا ہے، جی ادب اور احترام اور عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوف اپنے دل میں رکھے۔ آگے کیا فرمایا؟ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جس شخص کے سامنے بھی ہو۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی گناہ کے بارے میں نہ پلاننگ بناتا ہے نہ سوچتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اندر کا ضمیر مر جاتا ہے، نفس مر جاتا ہے۔ مثلا شیخ و مرشد بیٹھا ہو، استاذ بیٹھے ہوں، پیارے والد پیاری ماں بیٹھی ہو، تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا، تو پھر جب گناہ نہیں کرتا تو کیا؟ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ ان جگہوں پر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا، مثلا اللہ کا گھر، مسجد، مثلا حرمین الشریفین، مکہ مدینہ، جی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ایسی پاکیزہ جگہیں آدمی یہاں زاویے میں رہتا ہے۔ اسی طرح قبرستان، وہاں آدمی کوئی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا، گناہ کے بارے میں نہیں سوچتا، کیوں؟ کہ وہ جگہیں ایسی ہیں۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں گناہ نہیں کرتا، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے سامنے بیٹھ کر گناہ نہیں کرتا، نہ سوچتا ہے نہ کرتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، ارے وہ جگہ جہاں نہیں کرتے وہ تو چھوڑو، وہ تو ہے ہی، لیکن جہاں کہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں ہو وہاں بھی اللہ سے ڈرو۔ مثلا بازاروں میں گناہ کرتے ہیں، مال میں گناہ کرتے ہیں، سنیما ہالوں میں گناہ کرتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، خلوت میں جا کر شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر، واٹس ایپ پہ بیٹھ کر، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہیں، باغوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی دامنوں میں چلے جاتے ہیں، مرغزاروں میں چلے جاتے ہیں، جی وہاں جا کر گناہ کرتے ہیں۔ نہیں، ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو، جو بھی شخصیات سامنے ہو، اپنے ہو پرائے ہو، دوست ہو دشمن ہو، جی ہر جگہ اللہ سے ڈرنا۔ جب کوئی مومن بندہ ہر جگہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کو اپنے دل میں بسائے گا اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو بتائیے دوستو گناہ زیرو ہوں گے کہ نہیں؟ پھر ہوں گے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے نا اتق اللہ حیث ما کنت۔ اس کو لکھ کے دوستو سمجھ تو گئے نا مفہوم اس کا؟ اس کو لکھ کے اپنی دیواروں پر جہاں نظر پڑتی ہے وہاں رکھو، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرمانا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے، کیا یہ بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کوئی بچہ شریر ہو اور پیچھے اس کے والد بیٹھے ہوئے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، اور اس کا کوئی دوست کوہنی مار کے کہ تم شرارت کر رہے ہو اور تمہارے ابا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تم فون میں گیم کھیل رہے ہو، تمہارے ابا دیکھ رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے دوست ہو جاتا ہے۔ تو ابا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو، فون الٹا کر دیا جاتا ہے، شرارت بند کر دی جاتی ہے۔ اگر ربا کے دیکھنے کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کیوں نہیں چھوٹیں گے دوست؟ تو اس بات کو اندر دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ ایک نوجوان تھا، باغ کا مالک تھا، اور باغ کے بیچ میں اس نے فارم ہاؤس بنایا تھا۔ ایک روز وہ باغ میں پہنچا، باغ کے اندر اس نے ایک مالی بھی رکھ رکھا تھا انتظام کرنے کے لیے، اور اس کی بیوی بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ جیسے وہ باغ میں داخل ہوا تو مالی کی بیوی پہ نظر پڑی اور نظریں خطا کر گئی، دل کے اندر میل آ گیا۔ اس نے تنہائی کا پلان بنایا، فوراً اس کو کہا بھئی یہ لو پیسے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا بازار لے کے جاؤ، کچھ ان کو چیزیں دلا کے لاؤ، گھما کے لاؤ، چکر لگا کے لاؤ۔ اس طرح سے اس نے تنہائی کا موقع پیدا کر لیا۔
बीवी पाकिज़ा थी, तकिया नकिया ज़किया थी, उसको एहसास हो गया आज शायद मेरी इज्जत परा बनी है। जब वो काफी दूर चला गया तो हुआ वही जिसका उसको शुबा था। उसने आवाज दी, इधर आओ। उसने अपने फार्म हाउस में घर के अंदर बुलाया, कहा कि खिड़की दरवाजे जितने सब बंद करो। उसे यकीन हो गया कि आज हमारे मालिक की हम पे नजर बिगड़ गई है। अब उसने कांपते हुए हाथों के साथ, लरजते हुए दिल के साथ, बहते हुए आंसुओं के साथ खिड़की दरवाजे बंद करने शुरू किए। वो अंदर कमरे में जाके उसका इंतजार करने लगा। जब वो दरवाजे बंद करके एक तरफ कोने में गई, फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मेरे प्यारे रब, मैं जब कभी कुंवारी थी, जब किसी नामहरम पे नजर नहीं पड़ी, जब किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, जब किसी ने मेरी इज्जत पर दस्तराजी नहीं की, आज जबकि मैं बच्चे वाली हूँ, आज जबकि मैं निकाह वाली हूँ, आज मेरी इज्जत क्या बनी है। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हिफाजत करने वाले, इस तन्हाई में, इस जंगल में, इस बाग में कौन मेरा रखवाला है। अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं। जो शोहर था वो तो बाजार में भेज दिया गया है। फिर उसने अंदर से आवाज दी, क्या हुआ, खिड़की दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए। उसने कहा, जनाब सब मैंने बंद कर दिए, एक खिड़की मुझसे बंद नहीं हो रही। अब वो सीना तान के आया कि तू इतनी कमजोर है, कौन सी खिड़की तुझसे बंद नहीं हो रही। उसने कहा, मखलूक जिससे देखती है वो सारी खिड़की और दरवाजे तो मैंने बंद कर दिए, लेकिन खालिक जिस दरवाजे से और खिड़की से देख रहा है वो मुझसे बंद नहीं हो रही। बस ये कहना था कि वो फौरन उसकी चीख निकली और कदमों में गिर गया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि अल्लाह ने आपको ऐसा तक़वे वाला दिल अता फरमाया है। शैतान मैं हूं, शैतानियत मेरे अंदर है, तुम तकिया नकिया ज़किया हो, प्लीज अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। तो जब ये तक़वा दिल के अंदर पैदा होता है तो क्या जलवत और क्या खलवत, हर जगह बंदा बराबर होता है। आज दोस्तों, प्यारे नौजवान, मैं किसी को पिन आउट करके नहीं कह रहा, लेकिन आम एक हालत बयान कर रहा हूं। आज हम लोग जलवत के पारसा और खलवत के पापी बने हुए, मखलूक के सामने बुजुर्ग बने होते हैं और तन्हाइयों में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब करते हैं। याद रखना, सफेद सफेद कपड़े पहनकर मखलूक को धोखा दे सकते हैं, खालिक को कभी धोखा नहीं दे सकते। खालिक को कभी धोखा नहीं दे सकते। ये मैं पगड़ी पहनकर मखलूक को धोखा दे सकता हूं, खालिक को कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि हम अपने जाहिर को भी संवारें और अपने बातिन को भी संवारें। जाहिर को बातिन से अच्छा और बातिन को जाहिर से अच्छा बने। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक पैगाम भेजा, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तक़वा इख्तियार करना, तुम जहां कहीं भी हो, बाजार में हो तो भी, घरों में हो तो भी, खलवत में हो तो भी और जलवत में हो तो भी। एक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं पड़ोसी मुल्क में, शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो नौजवानों से कहते थे, ए नौजवानों, जब तुम बाजारों में घूमो और कोई खूबसूरत चेहरा तुम्हारे सामने आए और तुम्हारा नफ्स खता करे, तुम्हारी निगाहें खता करें और उसको देखने को दिल करे, फौरन निगाहें बचाना और हिम्मत बढ़ाने के लिए, अंदर से मोटिवेट होने के लिए, गुनाहों से बचने के जज्बे जो है आश्कारा करने के लिए, जी मेरा एक शेर गुनगुना लिया करो, न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज होता है। न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज होता है। दूसरी नसीहत जो महबूब साहब ने फरमाई हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को, वअत्बिहि सय्यअता अल हसनता तमहुहा, किसी भी गुनाह के बाद फौरन कोई ना कोई नेकी कर लो ताकि वो नेकी उस गुनाह को मिटाने का जरिया बन जाए। नेकी जो है ना, नेकी ये रिमूवर की तरह है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर, कॉलेजों के अंदर, दरसगाहों के अंदर व्हाइट बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, चौक बत्ती से उस पर लिखा जाता है, स्लेटी से लिखा जाता है, और उस्ताद के हाथ में एक कपड़ा होता है जिसको डस्टर भी कहते हैं जी। जब कोई हर्फ गलत लिखा जाता है फौरन उसको मिटाता है। तो नेकियां जो है ना, ये रिमूवर है। नेकियां ये गुनाहों को खाने वाली, गुनाहों को खत्म करने वाली, डिलीट करने वाली। फरमा गुनाह करना नहीं है, लेकिन अगर गुनाह तुमसे नफ्स और शैतान करा दे, गुनाह करना नहीं है लेकिन गुनाह अगर तुमसे हो जाए जी, फौरन कोई ना कोई नेकी कर लो, वो नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटाने का बायस बन जाएगी। मसलन फौरन कलमा पढ़ लो, फौरन इस्तिग़फ़ार कर लो,
फौरन रुपये 2 रुपया सदका निकाल दो, फौरन को अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला इस नेकी को उस गुनाह के मिटाने का जरिया बना देंगे। कौन कह रहा है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वअत्बि सय्यता अल हसनता तमहुहा, गुनाह के बाद फौरन कोई ना कोई नेकी कर लो ताकि वो नेकी उस गुनाह को मिटाने का बाइस बन जाए। अब यहां एक बात समझो, हम सब के सब नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन के बैठे हैं कि नहीं? बहुत से लोग रोजाना डेली गुस्ल करते हैं और कपड़े बदलते हैं, और कुछ ना हो तो 2-3 दिन के बाद, और हद से हद जुमा के दिन तो गुस्ल करते ही करते हैं सुन्नत, और कपड़े बदलते हैं। सच बताओ दोस्तों, इस मजमे में कोई अक्लमंद ऐसा है जो जानबूझ के अपने कपड़े गंदे करता हो? है कोई? है तो जरा हाथ उठाओ, मैं भी ज़ियारत करना चाहता हूं। नहीं है ना? तो कपड़े मैले नहीं करते ना, लेकिन हो जाते हैं कि नहीं? क्यों हो जाते हैं? अब इसका कोई जवाब नहीं। भाई इतना एहतियात से चलते हैं, इतना एहतियात से रहते हैं, बैठते हैं, कुर्सी हो तो उसको झाड़ते हैं और दामन उठा के बैठते हैं, लेकिन फिर भी मैले होते हैं। मालूम है कपड़े मैले किया नहीं करते, कपड़े मैले हो जाया करते हैं। और जब मैले हो जाया करते हैं तो मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि वॉशिंग मशीन में धो लिया करते। ठीक इसी तरह गुनाह किया नहीं करते, नफ्स और शैतान करा दिया करता है। और जब गुनाह किया नहीं करते हो जाते हैं तो फिर मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि तौबा कर लिया करते हैं। कितना आसान नुस्खा है दोस्तों। महबूब साहब फरमा रहे हैं, वअत्बि सय्यता अल हसनता तमहुहा, आप गुनाह के बाद फौरन, अगर गुनाह हो जाए, गुनाह करना नहीं, अगर हो जाए तो घबराना मत, मायूस मत होना, दिल छोटा मत करना, फौरन कोई नेकी कर लेना, फौरन कोई नेकी कर लेना, वो नेकी सबब बन जाएगी गुनाह मिटाने का। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करोड़ों रहमत हो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम सब के प्यारे नबी पर, क्या प्यारे प्यारे नुस्खे बताकर गए। वअत्बि सय्यता अल हसनता तमहुहा। चुनांचे आप कलमा, हमें कलमा तो कदम कदम पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कलमा ऐसी दौलत है कि कुफ्र जैसा गुनाह उससे मिट जाता है। भाई कोई काफिर और मुशरिक कलमा पढ़े सच्चे दिल से तो मोमिन हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो जब कलमा पढ़ने से कुफ्र जैसा गुनाह मिट जाता है, तो ये आम गुनाह जो रूटीन के होते हैं वो तो कोई कुफ्र जैसे नहीं होते, तो वो कलमा पढ़ने पे क्यों नहीं धुलेंगे, क्यों नहीं साफ होंगे? लिहाजा कलमे की अहमियत को समझें, फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फौरन इसका विर्द किया करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो 2 बात हो गई, एक तो फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तक़वा इख्तियार करें जहां कहीं भी हो। दूसरा क्या फरमाया? वअत्बि सय्यता अल हसनता तमहुहा, अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई खता सरजद हो जाए तो फौरन कोई नेकी कर लो ताकि वो मिट जाए। तीसरी बात फरमाई वखालिकिन नास बिखुल्किन हसनिन, लोगों के साथ मिसबिहेव मत करना, हुस्न अखलाक से, खंदा पेशानी से पेश आना। आज हमारा हाल ये है दोस्तों, हम खंदा पेशानी से पेश नहीं आते, औरों के साथ नहीं, अपने घर वालों के साथ, सगों के साथ। घर में आएंगे तो कमांडर बनकर, बीवी अलग सहम जाती है, बच्चे अलग डर जाते हैं, वो खेल रहे हो, बात कर रहे हो तो चुप हो जाते हैं, घर में गोया दफा 144 लग जाती है, सन्नाटा, कर्फ्यू। क्यों? इसलिए कि कमांडर साहब आ गए। अब बच्चे दुआ करते हैं, ये अब्बा मस्जिद में जाएं तो अच्छा है। खैर वो मस्जिद में चले जाते हैं और फिर दुआ करते अल्लाह कोई जमात तो नकद 40 दिन लेके जाए तो अच्छा है। बताइए ये कोई बाप है? ये बाप है, ये कोई जालिम है? बाप तो ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे शिकवे गिले, सारे के सारे प्रॉब्लम और स्ट्रेस, जितने भी जो है, जितने भी प्रेशर हैं, वो सारे के सारे घर की दहलीज के बाहर छोड़कर जाए, घर में जाए खंदा पेशानी के साथ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरीका भी सिखाया कि महबूब जब घर में आते थे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक मरतबा दाखिल हुए तो दावत का काम चल रहा था, मुशरिकीन को समझाया जा रहा था, बुत परस्तों को समझाया जा रहा था, किसी ने मिसबिहेव कर दिया था, हसास दिल पर महबूब के चोट लगी थी। घर में आए तो सदमे के साथ, गम के साथ जैसे आए तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन कहा, अरे अरे मेरे महबूब, आज आप कैसे एंट्री घर में ले रहे हो? तो आप सबको फौरन एहसास हुआ, फौरन यू टर्न लिया और आज की जुबान में कहेंगे वो सॉरी, बाहर आए और फिर घूमे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ अब हुई ना कोई बात,
اب مسکراتے ہوئے آپ گھر میں آئے، اب وہی کوئی بات ہے۔ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پانی پی رہی تھی پیالے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انٹر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سیکنڈ نام محبت والا، پیار والا رکھ رکھا تھا، جو ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں ہے، اور وہ نام تھا حمیرہ، جس کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے پنکی، پنک کلر والی، پنکی جی، حمیرہ کا حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا۔ معائشہ صدیقہ نے فوراً اپنے لبوں سے، ہونٹوں سے اس پیالے کو دور کیا اور آگے بڑھا دیا۔ آپ سب نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا، حمیرہ آپ نے کدھر اپنے لب مبارک، کدھر اپنے ہونٹ اور لپ لگا کر آپ نے پانی نوش کیا؟ تو انہوں نے کہا ادھر سے، اس کو ٹرن کیا، گھمایا اور وہیں اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کتنی محبت اور کتنی عظمت دل میں بیٹھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے شوہر کتنے قدردان ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں کہ میرا جھوٹا پانی وہیں سے پیا جہاں سے میں نے پیا تھا۔ سچ بتاؤ دوستو، ہم مسواک کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور مسواک کو یہاں رکھتے ہیں تاکہ سب کو پتا چلے سنت پر عمل کرنے والے ہیں جی۔ ہم خوشبو لگاتے ہیں، لہکتے مہکتے جاتے ہیں، سب کو پتا چلے خوشبو لگاتے ہیں، سنت۔ یہ بیوی کا سیکنڈ نام رکھنا یہ بھی تو سنت ہے۔ کتنے مائی کا لال ہے اس مجمع میں جنہوں نے اپنی بیوی کا دوسرا نام رکھ رکھا ہے پیار والا۔ معلوم ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ اور زندگی کا طرز ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں جو محبت نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہم محبت نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنا مناسب ہے کہ نہیں، جو سفید داڑھی والے بوڑھے ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے مولانا کیا تم نے موضوع چھیڑ دیا ہے، آپ نے ہمارے نکاح یاد دلا دیے پرانے، اب سے 20 سال پہلے ملے ہوتے تو ہم بھی اپنی دلہن کا کوئی نام رکھ کے دکھاتے، اب آپ ہمیں اس عمر میں چھیڑ رہے ہو، ہمیں للکار رہے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جی ہم نافذ تو کریں، اپنے گھر میں نافذ تو کریں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بہترین صدقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی بیوی کو بسکٹ کھلاتے ہوں، مٹھائی کھلاتے ہوں، لقمہ دیتے ہوں اور اسی کے دانتوں سے کٹا ہوا کبھی اپنے منہ بھی رکھ لیتے ہوں۔ دوستو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، سنو گے؟ جتنے اینیمل اور جتنے جانور ہیں سب کے سب کھا پی کے تگڑے ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں۔ بیوی ایسا اینیمل، ایسا جانور ہے، یہ کھا پی کے تگڑا نہیں ہوتا، یہ تعریفیں سن کر اپنی صحت مند ہوتی ہے۔ اور آج کے شوہر جو ہے نا اسی میں بخیل واقع ہوئے، اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کریں گے، اپنی بیوی کے سامنے دوسرے کی بیوی کی تعریف کریں گے۔ آج اس کے گھر گیا تھا، اتنے شاندار اس نے راجما بنایا تھا، مزہ آ گیا، ہاضمہ ہی ہو گیا، راجما کھا کے آیا اور ہاضمہ کر کے آیا۔ تو ہمیشہ بناتی ہے، ہر وقت ڈکاریں آتی ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے۔ تو دوسرے کی بیوی کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے، لیکن اپنی بیوی کی تعریف اپنی بیوی کے سامنے پھوٹے منہ سے نہیں کرتا۔ آج دوستو یاد رکھیں، 15 20 سال ہو جاتے ہیں میرج ہوئے، شادی ہوئے، لیکن بیوی کو یہ پتہ نہیں چل پاتا میرے شوہر کو حقیقت میں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں۔ یاد رکھنا، بیوی ایسی غیور ہے، کبھی زبان سے نہیں کہتی مجھے محبت کا پروف پیش کرو، تم کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، لیکن انتظار ضرور کرتی ہے، انتظار ضرور کرتی ہے۔ تو اب اس کو کیسے پروف پیش کریں؟ ایک دو باتیں سنیں۔ کئی مرتبہ محبت کے جملے کہہ کر، کئی مرتبہ محبت کی ادائیں دکھا کر، کئی مرتبہ جموں گئے، دلی گئے، وہاں سے واپس لوٹے، پیاری تمہارے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کبھی کوئی چھوٹا موٹا زیور لے کر آئے، کبھی ہاتھ پیر کا کوئی موزہ دستانہ لے کر آئے، کبھی چپل اوڑھنی لے کر آئے، کبھی کوئی لباس لے کر آئے اور تنہائی میں پیش کریں، پیاری یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی، میں اسپیشل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب اس جویلری کے انداز میں، اس لباس کے انداز میں وہ اپنی محبت کا اندازہ کر لے گی، اس کو ایک پروف مل جائے گا میرے شوہر کو محبت ہے مجھ سے، تبھی تو لے کر آئے، اگر محبت نہ ہوتی تو لے کر نہ آتے۔ یہ ہے محبت کا انداز، یہ ہے محبت کا انداز۔ بہرحال اگر اس موضوع پہ بات چلے تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس جو ہے نمونے کے طور پہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ اپنے گھروں کو دوستو جنت کا نمونہ بنائیں۔ عجیب بات ہے، بیوی پہلو میں بیٹھی ہے، بیوی ایک بالش کے فاصلے پہ بیٹھی ہے، یہ جناب ادھر بیٹھے ہیں اور فون کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے دنیا کی کیسی کیسی گڑیا اور کیسی کیسی بڑیا دیکھ رہے ہیں جی۔ دل بہلانے والی حلال بیوی موجود ہے، لیکن حلال کو چھوڑ کے حرام میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ بھی کیا کرتی، وہ بھی کسی میں لگ جاتی، وہ بھی کچھ دیکھتی
اور دونوں حرام کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حلال سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا, حرام کی لذتیں لی جا رہی. عام طور پہ نوجوانوں کا یہ حال ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو, اس دیواجی زندگی کو بہترین بنائیں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. تو اخلاق یہ ایک عام چیز ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وخالق الناس, لوگوں کے ساتھ. اور اس میں لوگوں میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے, ہر ایک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ, کتنے کافر اور مشرکوں کے ساتھ مومنوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. سینکڑوں ہزاروں واقعات. اللہ اکبر کبیر. وہ جو بغداد کا واقعہ سنا ہے وہ اخلاق ہی سے تو متاثر ہوا نا, اخلاق ہی سے متاثر ہوا. تو جب عام لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا تو اپنے نیئر ڈیئر, بیوی اور ماں, سگے بھائی اور بہن, ماموں اور چچا اور تایا, نانا اور دادا, ان کے ساتھ تو اور زیادہ, یہ تو اخص الخواص ہیں, ان کے ساتھ تو اور زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. نوجوان بچے گھر سے نکلتے ہیں, نہیں بتاتے امی میں جا رہا ہوں, السلام علیکم, سلام کر کے نہیں جائیں گے, ماں کا بوسہ لے کے نہیں جائیں گے, ماں کے سے اپنے سر پہ ہاتھ پھروا کے نہیں جائیں گے, دعا لے کے نہیں جائیں, بلکہ پوچھتے بھی ہے کہ ابھی آ رہا ہوں. ماں پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, تو کہتا ابھی آ رہا ہوں. اب بتائیے کہاں جا رہے ہو, وہ تو منزل کا پتہ پوچھ رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آ رہا ہوں, یہ وقت بتا رہا ہے. تو یہ جواب ہوا اس کا؟ کتنی غلط بات ہے. پیارا باپ جی, ساری جوانی اس نے زندگی کا وزن ڈھو ڈھو کر بچوں کو جوان کیا, پالا پوسا, لیکن بچہ گھر سے نکلتا ہے تو باپ کی اجازت محسوس نہیں کرتا اس کی اجازت لینا, اور اس کو سلام کر کے نہیں جاتا. بری بات ہے دوست. وخالق الناس بخلق حسن, محبوب فرما رہے ہیں تیسری نصیحت, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک, راہ چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک. آج ہمارا حال یہ, حسن سلوک تو ہمارا نہیں رہا, البتہ بد سلوکی عروج پر ہے. گاڑی میں جائیں گے, ہارن دیں گے, سامنے والے نے جگہ دے دی, یوں گھور کے جائیں گے, یہ ہے بد سلوکی. ارے راستہ دے دیا, کام ختم ہو گیا, تمہارے گھور کے دیکھنے سے کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ بلکہ ہو سکتا ہے وہ آئندہ اس بات کا خیال کرے کسی کو سائڈ نہیں دینا. ایک تو سائڈ دے رہے ہیں اور اوپر سے ڈانٹ رہے ہیں ہم کو. کیا فائدہ ہے دوست؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.